السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کا استقبال ہے اپنی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی میں۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اسم کے بارے میں۔ اسم کو انگلش میں ناؤن بولتے ہیں۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے احمد، کلیم، پٹنہ، دلی، میز، کرسی وغیرہ۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے احمد شخص ہے، کلیم شخص ہے، پٹنہ جگہ ہے، دلی جگہ ہے، میز چیز کا نام ہے، کرسی بھی ایک چیز کا نام ہے وغیرہ۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم ذات، نمبر 2 اسم صفت۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم ہو، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی، جیسے کلکتہ، پٹنہ، انسان، حیوان، امیری، دلیری وغیرہ۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے وصف کو بتائے، جیسے سیاہ، شوخ، بہادر، شریر، ذہین وغیرہ۔ یعنی اسم صفت وہ اسم ہے جس سے کسی شخص کا خوبی، خامی کو بتائے، اچھائی یا برائی کو بتائے، اس کو صفت بولتے ہیں۔ بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے پٹنہ، دریا، ندی، پہاڑ، قلم، درخت وغیرہ۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء نکلتے ہوں۔ وہ خود کسی کلمے سے نہیں نکلا لیکن اس سے بہت سارے افعال بنتے ہوں، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، پینا وغیرہ۔ مصدر کے آخر میں نہ ہوگا، نون نہ لکھا ہوگا، نہ لکھنا، پڑھنا، کھانا، دوڑنا، کودنا، بھاگنا، جتنا بھی نہ ہے سب مصدر ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا گیا ہو، جیسے آنا، یہ آنا مصدر ہے، مشتق مصدر سے ہی بنتا ہے۔ آنا مصدر سے آنے والا، یہ مشتق ہوا۔ جانا مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ جانا۔ جانا مصدر سے، جانا سے جانے والا۔ پڑھنا سے پڑھنے والا۔ پڑھنا مصدر سے کیا بن گیا؟ پڑھنے والا۔ لکھنا مصدر سے کیا بن گیا؟ لکھنے والا وغیرہ۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے جامد کی قسمیں۔ جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ یا اسم عام، اسم معرفہ یا اسم خاص۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کی بہت سی چیزوں کا نام سمجھا جائے،
یعنی ایک ہی قسم کی تمام چیزیں سمجھی جائیں، جیسے قلم، کتاب، دریا، شہر، آدمی، جانور، درخت، گھوڑا وغیرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص آدمی یا چیز یا جگہ یا چیز کو بتائے، جیسے احمد، احمد خاص آدمی ہے، خاص آدمی کا نام بتا رہا ہے احمد۔ اگر اسی میں ہم بولیں گے لڑکا، لڑکا جو بولیں گے تو لڑکا اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ احمد نام لے لیں گے تو اس میں معرفہ ہوگا۔ جس پٹنہ، شہر بول دیں گے، شہر، صرف شہر بولیں گے، شہر جا رہے ہیں، شہر تو اس سے پتہ نہیں چلے گا شہر کون سا شہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن جیسے بولیں گے پٹنہ تو پٹنہ ہو جائے گا اس میں معرفہ، اور شہر ہو جائے گا اس میں نکرہ۔ گنگا، گنگا جو ہے ندی کا نام ہے، اگر ہم بول دیں گے گنگا، گنگا ندی، تب اس میں معرفہ ہوگا گنگا، اور اگر گنگا ندی بولیں گے تو اس میں معرفہ ہوگا، اگر ندی بول دیے تو اس میں نکرہ ہوگا۔ اسی طرح جمنا، جمنا، جمنا ایک ندی ہے تو جمنا نام لے لیے تو اس میں معرفہ ہو گیا، اگر ندی کا بولیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کون سا ندی، تو اس میں نکرہ ہوگا، ندی اس میں نکرہ ہوگا، اور جمنا ہو جائے گا، جمنا ندی تو اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اسی طرح لے لیجیے ہمالیہ، ہمالیہ تو ہمالیہ تو یہ ہوا اس میں معرفہ۔ اگر اسی میں ہم نہ لیں گے پہاڑ، پہاڑ کا نام ہے ہمالیہ، اگر ہم لیں گے پہاڑ تو اس پہاڑ ہو جائے گا اس میں نکرہ، ہمالیہ پہاڑ، تب اس میں معرفہ ہوگا۔ چلیے اگلے دن ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، خوش آمدید، خدا حافظ۔